السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سائل کہتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے، پھر جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے تو کیا اس کی روح واپس لوٹتی ہے؟ انسان کے مرتے ہی اس کے جسم اور روح کا رشتہ ٹوٹتا ہے، اور اس رشتے کے ٹوٹنے کا نام ہی موت ہے. جب انسان کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو اس کی برزخی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور برزخ کی زندگی وہ زندگی ہے جس کا ہمیں صرف اتنا ہی علم ہے جتنا مولا نے ہمیں دیا ہے، شریعت نے ہمیں بتایا ہے. وہ یہ جہاں نہیں ہے حسی جہاں جس کو ہم محسوس کر سکیں، بلکہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک پردہ ہے، آڑ ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے مردے کو دفنا دیا جاتا ہے تو سوال و جواب کرنے کے لیے اس کے پاس فرشتے پہنچتے ہیں، اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں. لیکن کوئی اس جہاں والا انسان اس کو دیکھنا چاہے تو وہ 10 گھنٹے بھی اس کی قبر پہ کھڑا رہے قبر کھول کے تو وہ بیٹھے گا نہیں، مردہ لیٹا رہے گا. ہمارے اور ان کے درمیان آڑ ہے، پردہ ہے. وہ اس جہاں والی زندگی نہیں ہے، وہ اگلے جہاں کی زندگی ہے. تو قبر میں پہنچنے کے بعد روح لوٹائی جاتی ہے، اس کا ذکر حدیث میں آتا ہے. اس کی کیفیت کیا ہے ہم نہیں جانتے، اللہ کے علم میں ہے. ہمیں اتنی خبر دی گئی کہ اس کی روح لوٹائی جاتی ہے، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آپ نے خود فرمایا کہ جب میرا کوئی امتی مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے تو مجھ پہ اس کی روح مجھ پر میری روح لوٹائی جاتی ہے. اب اس کی کیفیت اللہ کے علم میں ہے. روح کا لوٹایا جانا، قبر کے اندر عذاب اور ثواب کا ملنا، جزا اور سزا کا ملنا، جنت کی کھڑکی کا کھلنا یا جہنم کی کھڑکی کا کھلنا، حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے. تو ہمارا اس پر ایمان ہے. اس کی بنیاد پر افراط و تفریط کا شکار نہ ہو. بعض لوگ اس کو دنیاوی زندگی سمجھ لیتے ہیں کہ قبر میں جانے کے بعد انسان کو پھر یا کم از کم اولیاء اور انبیاء کو دنیاوی زندگی مل جاتی ہے، وہ ویسے ہی زندہ ہو جاتے ہیں جیسے دنیا میں تھے، ان کو وہی زندگی نصیب ہوتی ہے جو دنیا میں تھی. یہ بات غلط ہے. اور کچھ لوگ اس راہ کے راہی بن جاتے ہیں کہ وہ اس قبر کا ہی انکار کر بیٹھتے ہیں، اس قبر کی زندگی کا کلی انکار کر دیتے ہیں، اس قبر کے عذاب اور نعیم کا مکمل انکار کر بیٹھتے ہیں. تو ان دونوں کے درمیان میں رہتے ہوئے اہل سنت کے اعتدال والے مسلک پہ رہیے کہ قبر میں دفنانے کے بعد زندگی تو ملتی ہے لیکن وہ دنیاوی زندگی نہیں، اور اس زندگی کا دنیا والوں کو شعور نہیں، ان قبر والوں کو دنیا والوں کا شعور نہیں. وہ برزخ کی حیات ہے جس کا ہمیں علم نہیں. سائل کہتا ہے عورت غسل کرتے وقت سر دھوئے بغیر بعض دفعہ صرف جسم دھو کر باہر آ جاتی ہے تو کیا اس سے اس کا غسل ہو جاتا ہے؟ اگر سوال میں غسل سے مراد غسل جنابت ہے، فرض غسل ہے جو عورت پر جماع کے بعد یا حیض و نفاس کے بعد
واجب ہو جاتا ہے اور وہ عورت غسل لیتی ہے تو اس صورت میں اس کو اپنا سر بھی دھونا چاہیے، بال بھی کھولنے چاہیے اور واجب غسل کرنا چاہیے، یعنی جیسے وضو کرتے ہیں اس طرح وہ وضو کرے گی کونیوں کے دھونے تک، پھر سر کا مسح کیا جاتا ہے وضو کی حالت میں، لیکن اس غسل میں وہ 3 چلو اپنے سر پہ ڈالے گی اور سر کی جڑوں کو اچھی طرح گیلی کرے گی، پھر 3 چلو دائیں طرف، پھر 3 بائیں طرف، پھر پورا جسم دھو لے گی اور ایک سائڈ پر ہو کر اپنے قدموں کو پاؤں کو دھو لے گی، تو اس طرح اس کا غسل واجب ہوگا۔ اگر عورت صرف جنابت کا غسل کرنا چاہتی ہے، یعنی اپنے خامن سے مل کے ہٹی ہے، تو اس کے لیے بالوں کے کھولنے کی صورت یہ ہے کہ اگر تو وہ حالت جماع میں اس کے بال کھلے تھے تو پھر کھلے بالوں سے ہی وہ غسل کرے گی اور سارے سر کو اور بالوں کو دھوئے گی، اور اگر اس کیفیت میں اس نے چٹیاں کی ہوئی تھی، بال اس کے بدے ہوئے تھے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کے مطابق وہ صرف اپنے سر پہ 3 چلو ڈالے گی، واللہ اعلم۔ سائل کہتا ہے کیا دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے؟ جائز وسیلہ اللہ مالک کے پیارے پیارے نام ہیں، فادعوہ بہا، اللہ کو اللہ کے ناموں کے ذریعے پکاریے، اس کا وسیلہ دیجئے، یہ جائز ہے۔ نیک زندہ بزرگ سے، اللہ کے پیارے بندے سے، مواحد سے دعا کروائیے، یہ جائز ہے۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروایا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضا، سیدنا عباس رضی اللہ عنہ وارضا کو لے کر آئے قحط سالی کی صورت میں، ان سے دعا کروائی اور یہ لفظ کہے اے اللہ جب تک ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ تھے وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے، اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو گئے، آپ کے پاس آ گئے اے اللہ اب ہم نبی کے چچا کو لائے ہیں جو عمر میں، علم میں، عمل میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، بزرگی میں ہم سے بڑے ہیں، یہ ہمارے لیے دعا کریں گے، اے اللہ ان کی دعائیں سن کے تو ہمیں پانی پلا دے۔ یہ دوسرا جائز وسیلہ ہے کہ انسان اللہ کے نیک بندے سے دعا کروائے۔ اسی طرح اپنے نیک اعمال بطور وسیلہ اللہ کے سامنے پیش کرے، جیسے حدیث میں ان 3 افراد کا ذکر آتا ہے جو غار میں بند ہو گئے تھے، تینوں نے اپنی اپنی نیکیاں پیش کی تھی۔ اس کے علاوہ کسی شخصیت کا وسیلہ، اس کی تعلیم نہ قرآن حکیم میں ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث میں ہے، بلکہ اللہ کو پکارنا چاہیے، یا اللہ اللہم، اس سے انسان کی دعاؤں کا آغاز ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں انبیاء کی، صالحین کی مختلف دعائیں موجود ہیں جن کی ابتدا اللہم ربنا سے ہوتی ہے، اے اللہ تجھے فلاں شخصیت کا واسطہ۔ یہ تعلیم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ میرے بہت سے رشتہ دار ہیں جو قرآن و سنت کو چھوڑ کر پیر و فقیر اور مولویوں کی کتابوں پر عمل کرتے ہیں، کیا میں ان سے تعلق توڑ لوں؟ اگر کوئی انسان کتاب و سنت کی سچی اور ستھری تعلیمات سے منہ موڑ کر لوگوں کی بنائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دے، شریعت کے اصل چشمے سے ہٹ جائے، تو ایسے شخص سے تعلق توڑا نہیں جاتا بلکہ تعلق اور جوڑا جاتا ہے کہ اب آپ پر لازم ہو گیا ہے کہ یہ آپ کا عزیز ہے، رشتہ دار ہے، قریبی ہے، بھائی ہے، پڑوسی ہے، آپ اس کو توحید کی دعوت پہنچائیں، کتاب و سنت کی دعوت پہنچائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت پہنچائیں، اور اس کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کریں تاکہ وہ آپ کی اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر اللہ کے دین کی طرف آ جائے۔ وہ جتنا بھی دور ہو رہا ہے آپ اپنی دعوت کا معاملہ اس کے ساتھ ختم نہ کریں بلکہ برقرار رکھیں، انہیں دعوت دیتے رہیں، ان کو ہدیے تحفے تحائف دیں، ان کو کھانا کھلائیں، مشاکل میں پریشانیوں میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ وہ آپ کے اس اچھے اخلاق کو دیکھے اور اس کا دل نرم ہو اور وہ قرآن و سنت کی صحیح تعلیم پہ آ جائے۔ ہاں اگر ایک شخص شرک اکبر کرتا کرتا مر جاتا ہے، غیر اللہ کی عبادت کرتے کرتے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، وہ پیروں کے قدموں میں سجدہ ریز ہے، وہ قبروں پہ سجدہ ریز ہے، وہ قبروں کا طواف کرتا ہے، وہ غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز دیتا ہے، وہ غیر اللہ کو پکارتا ہے، ان کو اپنے لیے مشکل کشا و حاجت روا سمجھتا ہے، اور اسی شرک اکبر پہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو ایسے شخص کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی اور اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جائے گی، واللہ اعلم۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور پھر 15 دن کے بعد رجوع کر لیا مگر ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا، 7 ماہ گزر گئے، کیا نکاح پر کوئی فرق پڑتا ہے؟
واللہ اعلم جب اس نے رجوع کر کے اسے اپنی بیوی بنا لیا، اگر وہ بھی کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یا دوری کی بنا پر اس کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم نہیں کر رہا، تو انشاءاللہ اس سے اس کے نکاح پہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن ہاں اس کو اپنی بیوی کا حق ادا کرنا چاہیے، اور اگر وہ یہ حق ادا نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہے۔ اگر بیوی سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اس گناہ کے اندر برابر کا شریک ہوگا۔ سائل کہتا ہے اگر کوئی شخص شرک اکبر کرے اور بغیر توبہ کیے مر جائے تو کیا اس کا جنازہ پڑھنا جائز ہے؟ تو شرک اکبر کی حالت میں مرنے والے کا جنازہ پڑھنا، مشرک کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ مالک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع کیا اور تمام اہل ایمان کو منع کر دیا کہ کوئی شخص شرک اکبر کی کیفیت میں اسی حالت میں توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے، وہ غیر اللہ کو پکارتا ہوا مرا، وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے مرا، وہ اللہ کا شریک بناتے ہوئے مرا، اور توبہ بھی اس نے نہیں کی، وہی اس کی آخری لمحات تک عقیدے رہے، تو ایسے شخص کے بارے میں کتاب و سنت یہ درس دیتا ہے ہمیں کہ اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے۔ شک کی بنیاد پہ جنازے چھوڑے بھی نہ جائیں کہ پتہ نہیں یہ کون ہے کون نہیں، ایسی بات نہیں۔ حسن ظن رکھا جائے گا مسلمان کے بارے میں کہ یہ اہل ایمان میں سے تھا اور اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، لیکن جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو، آپ کا عزیز ہے، رشتہ دار ہے، قریبی ہے، دوست ہے، پڑوسی ہے، آپ جانتے ہو کہ یہ شرک اکبر کا ارتکاب کرتا ہے، آپ اسے دعوت بھی دے رہے ہو، پیغام بھی پہنچا رہے ہو، اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ توحید پر نہیں ہے بلکہ شرک پر ہے، اور اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی، تو اس کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ سائل کہتا ہے انڈیا میں ایک ہیرا گروپ مسلم کمپنی ہے جو حلال پروفٹ دیتی ہے، اس کمپنی میں پیسہ لگانا کیسا ہے؟ ہیرا گروپ ایک ذمہ دار گروپ ہے، علماء کی سرپرستی اسے حاصل ہے، اہل ایمان کا ایک گروہ ان کے ساتھ ہے علماء کی صورت میں۔ میں شخصی طور پہ جانتا ہوں اس گروپ کو، یہ الحمدللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ایک تو ان کی تجارت اللہ کی رحمت سے حلال تجارت ہے، اور علماء کی سرپرستی ان کو میسر ہے۔ شیخ معراج ربانی حافظہ اللہ، شیخ جلال الدین قاسمی حافظہ اللہ، اور ہمارے جدہ سے عاقل بھائی حافظہ اللہ، ان کا ان کے ساتھ قریبی تعلق ہے، اور علماء کا ایک بہت بڑا گروہ ہے جن کا ہیرا گروپ سے تعلق ہے، اور وہ ان کے معاملات کو دیکھتے بھی ہیں، رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ اور ہیرا گروپ کی جو چیئرپرسن ہیں ڈاکٹر صاحب، اللہ ان پہ رحمت فرمائے، وہ خود اہل علم میں سے ہیں اور علماء کی قدردان ہیں، بلکہ بلا تفریق مذہب و ملت وہ مجبور انسانیت کی مدد کرتی ہیں، جن تک بھی ان تک جس کی بھی خبر پہنچ جائے ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، مدد کرتی ہیں، اور یہ گروپ بہت اچھا ہے، اس کی تجارت میں حصہ لیجئے۔ کچھ لوگ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے ان کے خلاف گاہے بگاہے نیٹ کے ذریعے کچھ نہ کچھ دشمنی میں کہتے رہتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ذاتی مفادات کی بنا پر یا اپنی ذاتی دشمنی کی بنا پر یا ڈاکٹر صاحب کے ایک دینی رجحان کو اور دینی امیج کو خراب کرنے کے لیے اغیار کے کارکن بن کر ان کو بدنام کرنے کی ناکام اور جھوٹی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے پروپیگنڈے میں نہ آئیے، بلکہ ان کے ساتھ جو ساتھی ملنا چاہے تو انہیں ہماری طرف سے یہ تسلی ہے اللہ کی رحمت سے کہ ان کے ساتھ علماء کی ایک جماعت موجود ہے، اہل علم موجود ہیں، اور ڈاکٹر صاحب خود اہل علم میں سے ہیں، اللہ ان پہ رحمت فرمائے، ان کے کاروبار میں، ان کے مال میں، ان کی جان میں مزید ترقی دے، برکتیں دے، عزتوں سے نوازے، اور جو سازشی ان کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں اللہ ان کے شر سے اس گروپ کو، ڈاکٹر صاحب کو، ان کی پارٹی کو، ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھے۔ سائل کہتا ہے کہ میری امی قادیانی ہیں، میرے ابو سے ان کی علیحدگی ہو چکی ہے، ہم بہنیں اہل حدیث ہیں، کیا میں اپنی امی کی کمائی میں سے کوئی تحفہ جو وہ مجھے دیں قبول کر سکتی ہوں؟ اور میری ماں کے لیے دعا کریں اللہ انہیں ہدایت دے۔ سب سے پہلے تو ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ ان کا سینہ ایمان کے لیے روشن کر دے، اور وہ ان قادیانیوں کے شر سے اپنے آپ کو بچا کر ایمان کی دولت میں واپس لوٹ آئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو آخری رسالت مانتے ہوئے، خاتم النبیین مانتے ہوئے آپ پر ایمان لے آئیں، اور ایمان کی دولت اللہ ان کو نصیب کرے، ان کے سینے کو کھولے۔ یہاں پہ 2-3 باتیں یاد رکھیں۔ اگر کسی کے والدین کافر ہوں، وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو، وہ ہندو ہو، وہ نان مسلم ہو، وہ قادیانی ہو، تو اولاد کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ محبت سے، پیار سے
عزت سے احترام سے ان تک توحید کا پیغام پہنچائے، توحید کی دعوت پہنچائے۔ لیکن اگر وہ نہ مانے، اگر وہ اپنے عقائد پہ ڈٹے رہیں، وہ اپنے بد مذہب پہ قائم رہیں، تو اولاد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کریں، زبان درازی کریں، غصے میں آئیں، ان کے سامنے اونچا بولیں، ان کو ڈانٹیں، ان پہ تو کافر ہے، تو مشرک ہے، تو بے ایمان ہے، تو فلاں ہے، یہ فتوے لگائے، تو یہ اہل ایمان کو اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ وہ محبت سے، پیار سے، خدمت سے ان تک ایمان کا پیغام پہنچائیں، ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے اوپر جان اور مال صرف کریں، اور پھر راتوں کو اٹھ کر اپنے اللہ کے سامنے دعائیں کریں کہ اللہ ان کا سینہ کھول دے اور وہ حالت ایمان میں آئیں۔ اگر وہ کفر کی حالت پہ رہتے ہوئے آپ کو اپنے مال میں سے کوئی تحفہ دے رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر وہ اسی کفر کی حالت پہ یعنی قادیانی رہتے ہی ان کی موت واقع ہو جاتی ہے اور وہ قادیانیت پہ ہی مرتی ہیں، تو پھر مسلمان اولاد کافر ماں باپ کی وراثت میں سے حصہ نہیں رکھتی، ان کو حصہ نہیں ملے گا۔ مسلمان اولاد کافر ماں باپ کے وارث نہیں بن سکتی۔ ہاں اگر زندگی میں وہ تحفہ تحائف دیتی ہیں تو لیجئے، ان کو بھی دیجئے، ان پہ بھی خرچ کیجئے، نیت یہ ہو کہ اللہ ان کے دل کو نرم کر دے اور یہ ایمان کی دولت سے بہرہور ہو جائیں۔ سائل کہتا ہے میں کینیا میں ایک کار شو روم پر جاب کرتا ہوں، ہم جاپان سے گاڑی خریدتے ہیں، مثال کے طور پہ $5,000 کی گاڑی ہم خریدتے ہیں، مگر جب کینیا میں ہم اس کو لے کر آتے ہیں تو کسٹم والوں کو $2,000 بتاتے ہیں تاکہ ٹیکس کم لگے، کیا یہ جائز ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم قسطوں پر بھی اس گاڑی کو بیچتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے، جھوٹ بولنا ناجائز ہے اسلام میں، آپ جھوٹ مسلمان کے ساتھ بولیں تب بھی ناجائز ہے، جھوٹ کافر کے ساتھ بولیں تب بھی ناجائز ہے۔ تو چونکہ آپ یہاں پر اصل قیمت چھپا رہے ہیں اور جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں تو یہ کاروبار درست نہیں ہے، یہ یہاں پر آپ کا یہ معاملہ کرنا درست نہیں ہے۔ اگر آپ پارٹنر ہیں، اگر آپ مالک ہیں اور آپ کا یہ کاروبار ہے تو پھر آپ کے لیے یہ درست نہیں ہے، توبہ کریں اور جو چیز آپ جتنے کی لائے ہیں اتنے کی بتائیں، اس کو چھپا کر جھوٹ بول کر جھوٹ کا سہارا لے کر اپنی تجارت کو بڑھانے کی کوشش نہ کریں۔ اور رہا یہ معاملہ کہ آپ اس گاڑی کو قسطوں پر دیتے ہیں اور نقد کی قیمت کچھ اور قسط کی قیمت کچھ اور، ادھار کی کچھ اور لیتے ہیں، اس پہ علماء کے 2 گروہ ہیں، ایک گروہ تو اس کو حرام کہتا ہے لیکن جمہور علماء اور خاص طور پہ ہمارے عرب علماء اس کو جائز کہتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے جو قسط طے کر لی، جو قسط آپ نے طے کر لی وہ شارٹ ہونے کی صورت میں پلنٹی نہ لی جائے۔ مثال کے طور پہ آپ کی $1,000 ایک بندے سے طے ہو گئی کہ منتھلی اس نے آپ کو $1,000 دینا ہے، ایک مہینے وہ نہیں دے سکا، اب وہ مہینہ اب اس سے دوبارہ جب لیں گے تو وہ 1100 یا 1200 یا 1300 کی صورت میں نہ ہو، بلکہ وہ شارٹ ہونے کی صورت میں پلنٹی نہ لگائی جائے، وہی قسط لی جائے۔ میں مثال دیتا ہوں، سعودی عرب میں جو مختلف کمپنیاں گاڑیاں دیتی ہیں، اگر کوئی گاڑی کی قسط شارٹ ہو جاتی ہے اور وہ ادا نہیں کر سکتے تو ویٹ کرتے ہیں 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینے، جب لگاتار 3 مہینے 3 قسطیں شارٹ ہو جائیں تو وہ گاڑی کے مالک آتے ہیں اور گاڑی اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور پھر آپ جا کر اپنی 3 قسطیں جمع کروا دیں اور گاڑی واپس لے آئیں، لیکن اس پہ پلنٹی نہیں لگتی، جرمانہ نہیں لگتا۔ اگر جرمانہ لگائیں گے تو یہ سود ہو جائے گا، اور اگر جرمانہ نہیں لگاتے تو جمہور علماء اس کے جواز کے قائل ہیں۔ واللہ اعلم۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین اسلام پہ قائم رکھے، اسی دین کا پیغام پھیلانے والا، اس دین پہ عمل کرنے والا، اس دین پر کی دعوت کو آگے پہنچانے والا بنا کر رکھے، موت دے تو اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اپنے بھائیوں سے صرف ایک بات یہ کہوں گا، آخری بات، اور بات ختم کرتا ہوں، کہ 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن بڑا عظیم دن ہے جو چند دنوں کے بعد آ رہا ہے۔ ہمارے سعودی عرب میں جمعرات کو یہ دن بنتا ہے جس دن حاجی عرفہ میں ہوں گے، تو اس دن کو ضائع نہ کیجیے، اس دن کو اللہ مالک کو یاد کرنے میں گزاریے، اس دن کو روزہ رکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عرفہ کا ایک روزہ مجھے اللہ سے امید ہے 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ تو یہ دن بڑا عظیم ہے۔ اس دن کی شان ایک اور مقام پر مزید واضح ہوتی ہے کہ اللہ مالک ہر رات آخری پہر اپنی شان کے لائق، جیسے مولا کی شان کے لائق ہے، نزول فرماتا ہے آسمان دنیا پر ہر رات۔ لیکن دنوں میں یہ وہ واحد دن ہے، عرفے کا دن، جس دن مولا اس دن کے اندر آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، اور کسی دن میں اللہ اتنے بندوں کو معاف نہیں کرتا اتنے بندوں کو عرفہ کے دن اللہ مالک معاف کرتا ہے۔ تو اس دن کثرت سے ذکر و اذکار کیجئے، اس دن کو ضائع نہ کیجئے،
دنیا کے معاملات اور کاموں کے اندر نہ نبھائیے، بلکہ روزہ رکھیں اور اللہ کو یاد کریں اور کثرت سے دعا کریں، اور بہترین دعا عرفہ کے دن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جو لوگ سعودی عرب میں ہیں وہ تو ان کو تو معلوم ہے کہ عرفے کا دن کس دن ہے، اور جو دوسری دنیا کے لوگ ہیں، باہر کے لوگ ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے رہنے والے یا اور ملکوں کے رہنے والے، تو وہ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھیں، 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھیں، عرفے کے دن بھی رکھیں، یعنی اگر وہ 8 اور 9 کو رکھ لیں گے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، لیکن وہ عرفے کا دن ان کے لیے 9 ذی الحجہ کا دن ہوگا، اور وہ اس دن روزہ رکھے جس طرح اہل ایمان یہاں روزہ رکھیں گے، جس دن حاجی میدان عرفات میں ہوں گے، اس طرح باقی دنیا کے لوگ 9 ذی الحج کے حساب سے روزہ رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ بھائیوں کی محنتوں کو قبول فرمائے، ہمیں زندہ رکھے تو ایمان پہ، موت دے تو اس حال میں اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔